گھر گھر میں طلاق کی نوبت آتی ہے، بیوی الگ پریشان، مرد الگ پریشان۔ مہروے مدرسہ میں جاتے کہتے مولانا صاحب طویز بنا دو، پوچھو کہا بات، کہیں ہمارے گڈوا کبا تو ہمارے لنگ نگاہیں نہیں اٹھاو تو نگاہ کیسے اٹھے گی جب چہرہ بدصورت ہے؟ ایسے ہی مرد بہت سے ہیں، کہوں سلفاس کھاتے کہوں جہر کھاتے، پوچھو کہا بات، مہروہ بولت نہیں۔ اے لوگوں، خوب محبت پیدا ہوتی ہے چہرے سے، جب چہرہ خوبصورت لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل میں محبت پیدا کرتا ہے۔ اور چہرہ خوبصورت کیسے لگے گا؟ دن نکلنے تک سونے سے۔ ہم نے کتاب میں تو نہیں پڑھا لیکن سنا کرتے تھے اور سنتے ہیں کہ جو دن نکلنے تک سوتے ہیں ان کے چہرے پر شیطان پیشاب کرتا ہے۔ اچھا بتاؤ، ہم تم مٹی سے پیدا ہیں اور گھاس پر پیشاب کرے لگا 2-4 دن تو گھاس جر جات ہے، اور شیطان تو آگ سے پیدا ہے، وہ جی کے چہرہ موت دیو کے چہرہ کا حال ہے بتاؤ۔ پھر اس کے بعد کہتے ہو کہ نا اتفاقی ہے۔ اگر چہرے پہ روشنی چاہتے ہو من جانب الہی، چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں خوبصورتی عطا فرمائے تو نبی کریم کی فرما برداری کرو۔ میرے نبی فرماتے من ترک صلاۃ الفجر، جس نے نماز فجر کو چھوڑا، فلیس فی وجہہ نور، تو اس کے چہرے میں چمک نہ ہوگی۔ نماز فجر پڑھو، من جانب الہی چہرہ منور ہوگا، پھر نہ بیوی شوہر سے نفرت کرے گی نہ شوہر بیوی سے نفرت کرے گا۔ اس لیے چاہتے ہو کہ گھر ہمارا مثل جنت بنا رہے تو نمازوں کی پابندی کرو۔ نماز سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے نمازوں کی پابندی کرو، اور عاشق رسول ہو تو چہرے سے بھی بنو کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے۔ اے لوگوں، کبھی سوچا آپ نے کہ نبی کریم نے ہم سے ہی فرمایا تھا، ہم سے ہی آپ سے کہا تھا قص الشوارب، مونچھوں کو کتروا لو، وعف اللحا، داڑھی بڑھا لو، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو۔ یہ پوری حدیث ہے۔ سرکار نے ہمیں لوگوں سے فرمایا تھا مونچھیں کترواؤ، داڑھی بڑھا کر مشرکین کی مخالفت کرو کہ وہ مونچھیں رکھاتے ہیں، داڑھی بنواتے ہیں، تم مونچھوں کو کتروا دو، داڑھی کو رکھا لو، بڑھا لو۔ آج ہم پیغمبر کی اس فرمان کو بالائے طاق رکھے ہیں اور کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ عاشق رسول ہم جبھی بنیں گے جب ہم نبی کے کردار کو زندہ کریں گے۔ اس لیے نوجوانوں، چہرے پہ داڑھیاں رکھا لو، داڑھی اسلام کی نشانی ہے۔ ایک دن میں موبائل دیکھ رہا تو اس میں ویڈیو آئی کہ اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ حضور داڑھی بنوانا کیسا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا داڑھی بنوانا مسجد گرانا دونوں برابر ہے۔ جس نے داڑھی بنائی اس نے مسجد گرا دی۔ کہا کیسے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ مسجد اسلام کی نشانی ہے۔ مسجد، آج چلے جاؤ کہیں ٹرین میں بس میں بیٹھے بیٹھے ہو کسی گاؤں میں، اگر مسجد کا مینارہ دکھائی پڑتا ہے تو انسان جانتا ہے کہ اس بستی کے اندر مسلمان موجود ہیں، اسلام کے ماننے والے موجود ہیں۔ بولو بھائی، تصور آتا کہ نہیں آتا؟ تو فرمایا جیسے مسجد اسلام کی نشانی ہے ویسے داڑھی بھی اسلام کی نشانی ہے۔ آپ مسلمان ہو اور اسلام کی نشانی کو مٹا رہے ہو۔ اے لوگو، نبی کا فرمان دلوں میں بسا لو، چہرے سے داڑھی نہ بناؤ۔ داڑھی قبر میں روشنی کا سہارا ہے۔ داڑھی قبر میں روشنی کا سہارا ہے۔ کیا کسی نبی نے داڑھی بنوائی؟ ایک بات سن لو، حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ عن عبداللہ ابن عمر عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملہ۔ اس سے پہلے 2 جملے میں چھوڑ رہا ہوں، 2 جملے چھوڑ کر اس حدیث کو میں پڑھ رہا ہوں۔
کہ ستفترق امتی علی 73 ملہ، اس سے پہلے ہے کہ بنی اسرائیل 72 فرقے پہ بٹے تھے، میری امت 73 فرقے پر بٹے گی۔ ستفترق امتی علی 73 ملہ، ان قریب میرے امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ کہ مولانا صاحب رات میں نیند نہیں آتی اور سوئیتوں ہیں تو خواب دیکھے تھے، کہوں سانپ خریدا تھا، کہوں کتا خریدا تھا، کوئی تعویذ بنا دیجئے۔ ایسے بہرے چھوٹے تکیہ میں ایک آدمی کہا مفتی صاحب سے کہا کہ حضرت تعویذ بنا دیجئے، کہیں کہا بات، کہیں بہت شرم کی بات ہے مفتی صاحب کہ جوان ہوئے گئے مہروا گھرے ہے اور خواب میں یہاں بستر موت ماری تھے، مہروا وہ دلٹی سناؤ تھا، گھر والے وہ شرمندہ کر رہے تھے، حضرت کوئی تعویذ بنا دو، ہم خواب دیکھتے ہیں کہ گھر کھیت میں بیٹھے ہیں اور جب پیشاب ہو جاتا چپ چپ لاگت ہے تو آنکھیں کھلت ہے تو دیکھے تو بسترے بھیگا ہے۔ تو حضرت نے تعویذ بنا دیا، وہ تعویذ لے کے گوا اور دوسرے دن پھر مدرسہ پہنچا، کہتے حضرت کون دشمنی ہمارے ساتھ ہے کیا، کہیں کہا ہوا ہو، کہیں جاؤ اب تک کے پیشابے کرے طرح بستر پیخانہ ہوئے لاگ، کہیں کیا ہوا، کہیں آج رات میں خواب دیکھ ان کی پیخانہ لاگ ہے تو ہم کھیتے میں گئے اور جب کھیت میں بیٹھے مارے دھڑ سے تو دیکھا بسترے پر آئے، تو یہ کون دشمنی ہمارے ساتھ ہے کیا۔ آج جاتے ہیں تعویذ بنوانے کی، تعویذ پہن کر ہم آرام سے سوئیں گے، نبی کا نسخہ بھول گئے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا من ترک صلاۃ العشاء، جس نے نماز عشاء کو چھوڑا فلیست فی نومہ راحۃ، تو اس کے نیند میں کبھی سکون نہ ہوگا، نیند سکون کی نہیں سو سکتا۔ نماز عشاء پڑھ کے سو، پھر الحمدللہ نماز عشاء کی برکت دیکھو کہ کیسی سکون کی نیند اللہ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ اور نماز عشاء پڑھ کے سو گئے تو جان مال کی حفاظت بھی خدا کی طرف سے ہوگی۔ بصرہ کی ایک عورت تھی رابعہ، نماز عشاء پڑھ کے سو رہی تھی، گھر والے تھے نہیں، کہیں رشتہ داری میں گئے، اچانک چور دن پہنچ گیا، اور پہنچا دیکھیس گھر میں کوئی نہیں، اکیلے ایک عورت ہے، تو سوچیس آج تو آرام سے چوری کر بے، اگر یہ جاگ گئے تو اس کے گھونسے میں کا زمین پکڑائے گئے، یہ کری کا بڑے آرام سے مال تلاش کیا، اور تلاش کرنے کے بعد اٹھا کے گٹھری سر پہ رکھی، اور رکھنے کے بعد جانے لگا، جیسے رابعہ کے گھر سے نکلنے لگا اندھا ہو گیا، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اٹھا کے گٹھری پھینکا، کہا یا اللہ آنکھوں کی روشنی دے دے پروردگار، اب چوری نہیں کروں گا۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ نے آنکھوں کی روشنی واپس کر دی۔ جب دیکھے لاگ تو ٹھار سوچے کہوں بیر بیر تھورو ہوئی، پھر اٹھا لی اس گٹھریا اور اٹھا کے سر پر رکھا، پھر جانے لگا، جیسے آگے بڑھا ویسے آنکھوں کی روشنی پھر چلی گئی۔ جب پھر اندھا ہوا تو اٹھا کے گٹھری پھینکا، کہا یا اللہ اب زندگی میں کبھی چوری نہیں کروں گا، الہی میری آنکھوں کی روشنی واپس کر دے۔ اللہ نے پھر روشنی واپس کر دی۔ تب کہنے لگا یا اللہ زندگی گزر گئی، بڑے بڑے گھروں میں میں نے ڈاکہ ڈالا لیکن ایسی مصیبت نہیں آئی، آج اس گھر میں تنہا ایک عورت سو رہی ہے اور میں چوری کرنے پر قدرت نہیں پاتا۔ غیبی آواز آئے میرے بندے، تو نے بڑے بڑے گھروں میں ڈاکہ ڈالا ہوگا لیکن رابعہ کے گھر میں ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، اس لیے کہ میری بندی رابعہ نماز عشاء پڑھ کے سوئی ہے، نماز عشاء کی وجہ سے میرے فرشتے اس کے جان و مال کی حفاظت کا پہرا لگا رہے ہیں۔ جہاں میرے فرشتوں کا پہرا ہوگا وہاں تم چوری کیسے کر سکتے ہو؟ چور رونے لگا، کہنے لگا یا اللہ ہم اتنے بد نصیب نکلے کہ زندگی گزر گئی مال حرام کے چکر میں، اور اسی روئے زمین پر تیری بندیاں ایسی ہیں جو نماز پڑھ کے سوتی ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے تیرے فرشتے آسمانوں سے اترا کرتے ہیں۔ چور عہد کر کے نکلا کہ اب انشاءاللہ زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ تو اے لوگو نماز پڑھو گے سکون کی نیند بھی ہوگی، اور من جانب الہی تمہارے مال تمہارے جان کی حفاظت کے لیے فرشتے اتر کر آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے گزارش ہے نمازوں کی پابندی کرو۔ آج